بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بے وقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول کر لیا، یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حکم اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا، اور اولاد بھی کیسی فرزند، اور فرزند بھی نبی معصوم۔ ایسے بچے کو قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت میں انسان کو اپنی قربانی پیش کرنا آسان ہے، مگر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا بہت سخت مشکل کام ہے۔ مگر حکم خداوندی تھا، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کی محبت کو پس پشت ڈالا اور حکم خداوندی کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ذبح کا اصل مقصد جان کو پیش کرنا ہے، چنانچہ اس سے انسان میں جان سپاری اور جان نثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اس کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیں جانور قربان کرنے پر بیٹے کی قربانی کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔